سر نے حدید کی تعریف کی تھی. وہ کہنے لگا تھینک یو سر. پروفیسر کہنے لگے یو ڈیزرو اٹ حدید. میری سمجھ سے باہر تھا کہ پڑھتے وقت وہ لیکچر مجھ سے پوچھتا تھا، نوٹس مجھ سے مانگتا تھا، ورنہ کسی اور کی منت کرتا تھا. پورے لیکچر کے دوران یا تو مجھے دیکھتا رہتا یا خواہ مخواہ ڈسٹربنس پیدا کرتا رہتا، چنگم کے غبارے پھلا پھلا کے پھاڑتا رہتا، اور نمبر اس کے سب سے اچھے کیسے آ جاتے تھے. ایک بار ہماری کلاس ہو رہی تھی جب ایک اسٹوڈنٹ نے ہماری کلاس کے پروفیسر سے اندر آنے کی اجازت مانگی. پھر کہنے لگا سر اس کلاس میں حدید کون ہے؟ سر کہنے لگے کلاس میں تو ایک ہی حدید ہے. حدید کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ہاں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا پروفیسر مرتضیٰ تمہیں بلا رہے ہیں. ایکچولی یونیورسٹی کے بہت سے کیمروں کی ویڈیو کمپیوٹر پہ شو نہیں ہو رہی، شاید کوئی سافٹ ویئر کا مسئلہ ہے، سر نے تمہیں بلایا ہے. یہ سن کے مجھے ایک دھچکا سا لگا. وہ فوراً سے کلاس سے باہر چلا گیا. 2 منٹ بعد کلاس بھی ختم ہو چکی تھی. میں کلاس سے باہر آئی. ہنا کہنے لگی چلو کینٹین چلتے ہیں. میں نے کہا نہیں تم جاؤ، میں ابھی آتی ہوں. وہ چلی گئی. میں اس ڈپارٹمنٹ میں چلی گئی جہاں کمپیوٹرز تھے، اور یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹس میں لگے کیمروں کی لوکیشن وغیرہ وہاں دیکھی جاتی تھی. میں نے کمروں کے باہر لگے شیشوں سے ہی سرسری سا دیکھا جب میری نظر حدید پہ پڑی. 3-4 پروفیسرز وہاں موجود تھے جو کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ کے تھے. یہاں تک کہ پرنسپل بھی حدید کی کرسی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور بڑی تیزی سے اس کی انگلیاں لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر پہ چل رہی تھیں. وہ کچھ بتا بھی رہا تھا. میرا دماغ گھوم کے رہ گیا. کیا تھا یہ لڑکا؟ مجھ سے کہتا تھا کہ مجھے کی بورڈ کے الفاظ ہی سمجھ میں نہیں آتے، ٹائپنگ کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے. اور اب جس تیزی سے اس کے ہاتھ حرکت کر رہے تھے وہ کتنا ماہر تھا اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا. مشکل سے 10 منٹ گزرے ہوں گے جب حدید کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور پروفیسر بھی مسکرا رہے تھے. پھر لگ رہا تھا جیسے اس کے کندھے کو تھپ تھپا کے ویل ڈن کہہ رہے ہوں. میں وہاں سے کچھ پیچھے ہٹ گئی. کچھ دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکلا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا چلا گیا. اس کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی تھی کیونکہ میں ایک آڑ میں کھڑی تھی. پھر پروفیسر آپس میں بات کرنے لگے. سر مرتضیٰ کہنے لگے اپنی کلاس میں سب سے زیادہ جینیس اور ٹاپر لڑکا ہے یہ. پورے کراچی میں اس نے پچھلے سال آئی کام میں ٹاپ کیا تھا، اور پھر 1 سال میں کمپیوٹر ڈپلومہ کیا، ساتھ ہی ساتھ IT کا کورس بھی کر رکھا ہے. یہاں پہ پڑھتا بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے والد کی کمپنی میں کام بھی کرتا ہے. اس کے والد میرے بہت اچھے دوست ہیں. سر مرتضیٰ کی بات پہ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا. کیا تھا یہ لڑکا؟ حلیہ عجیب چھچھوروں والا تھا. گریبان کے 1-2 بٹن تو لازمی اس کے کھلے ہوتے تھے. منہ میں چینگم رکھ کے چباتا رہتا تھا. گلے میں سلور کی چین پہنی ہوتی تھی. کوئی بھی اسے دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ پڑھائی میں اتنا اچھا ہو سکتا ہے. میں ذہنی الجھن کا شکار ہوئی. اس نے پچھلے سال آئی کام میں ٹاپ کیا تھا تو مجھے یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ سپلی آئی ہے؟ مجھ سے بک کیوں لے کر گیا تھا؟ اور پھر کمپیوٹر سینٹر میں اس کی حرکتیں، پتہ نہیں پروفیسرز کو الو بنا رہا تھا یا مجھے. میں کینٹین کے بجائے یونیورسٹی کے پارک میں بیٹھ گئی. میں نے پچھلے سال کے ٹاپ کرنے والوں کی لسٹ دیکھی. وہ واقعی پہلے نمبر پہ تھا. مطلب وہ مجھے بے وقوف بنا رہا تھا. مجھے بہت غصہ آیا. میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب وہ دائیں بائیں دیکھتا ہوا وہاں پہنچا، جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو. مجھے دیکھ کر وہ وہیں رک گیا. میں اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور وہ بھی بہت غصے سے. وہ مجھے دیکھ کے وہیں سے پلٹ گیا. پتہ نہیں کیوں مجھے لگا جیسے مجھے تلاش کر رہا تھا. جب مجھے دیکھ لیا تو واپس پلٹ گیا. چند روز کے بعد دانیہ کی مہندی کا فنکشن تھا. میں نہیں جانتی کہ اس نے دانیہ سے پوچھا تھا یا کیسے اندازہ لگایا، لیکن جس کلر کا میں نے لہنگا پہنا تھا اس نے سفید شلوار قمیض کے ساتھ اسی رنگ کی واسکٹ پہنی تھی. مجھے ہال میں آتے دیکھ کر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی، لیکن میں نے ماتھے پہ بل ڈال کے نظریں جھکا لیں. مہندی کا ہلا گلا شروع ہو گیا تھا. مہندی کی رسم کے بعد وہ میرے پاس آ گیا. کتنا عجیب اتفاق ہے نا روحا، ہمارے کپڑوں کے کلر سیم ہیں. میں نے کوئی جواب نہیں دیا. کچھ دیر میرے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا، پھر ہچکچاتے ہوئے بولا آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں روحا. میں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں چپ چاپ بیٹھی رہی، اس کی طرف دیکھا بھی نہیں. وہ میرے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا. روحا کیا بات ہے؟
میری بات کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ میں اب بھی اسے نظر انداز کیے بیٹھی رہی۔ کیا ہوا؟ وہ ہچکچایا، پھر گہری سانس لے کے بولا ناراض ہے مجھ سے۔ مگر کیوں؟ اس کی اس بات پہ میں نے اسے دیکھا اور تلخ لہجے میں کہا، آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں کیا آپ جو میں آپ کی ہر بات کا جواب دوں؟ میرے نزدیک آپ کی اتنی اہمیت نہیں ہے حدید کہ میں آپ سے ناراض ہوں اور آپ مجھے منائیں۔ پلیز اپنے کام سے کام رکھا کریں۔ میری بات پہ اصولاً اسے اٹھ کے چلے جانا چاہیے تھا، لیکن اس نے گہری سانس لی۔ مجھے پتا ہے آپ نے سر مرتضیٰ کی باتیں سن لی تھی، میں آپ کو وہاں دیکھ چکا تھا۔ اس کی بات نے مجھے حیران کیا تھا۔ یہ لڑکا کہنے لگا آئی ایم سوری، بڑا التجائی انداز تھا۔ آپ مجھ سے بات نہیں کرتی، اس لیے آپ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہوں، اس لیے کبھی لیکچر کی بات کرتا ہوں، کبھی نوٹس مانگ لیتا ہوں۔ سوری۔ میں نے کہا آپ مجھے کب سے بے وقوف بنا رہے ہیں، مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں۔ میں غصے میں تھی۔ سوری، اس نے پھر سے کہا، لیکن میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اپنی والدہ کے پاس چلی گئی۔ فنکشن ختم ہو گیا تھا۔ اگلے روز یونیورسٹی گئی تو سامنے وائٹ بورڈ پہ سوری لکھا تھا۔ یہ دیکھ کے مجھے حیرت ہوئی تھی۔ سبھی وائٹ بورڈ کو دیکھ کر حیرت کر رہے تھے کہ یہ سوری کس نے لکھا ہے، لیکن میں سمجھ گئی تھی۔ بہرحال آج ہنا نہیں آئی تھی اور میں پھر سے اکیلی پڑ گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کے پاس بیٹھوں۔ میں اسی لڑکے کے برابر میں بیٹھ گئی جس کے ساتھ پہلے بیٹھی تھی، کیونکہ وہ ہماری کلاس میں نہایت شریف لڑکا تھا، مگر وہ کچھ تذبذب کا شکار ہوا، جیسے میرے بیٹھنے پہ پریشان ہوا ہو۔ کچھ ہی دیر میں حدید کلاس میں آیا۔ پوری کلاس پر اس نے نظر دوڑائی، مجھے دیکھ کے جیسے اس کی نظروں کا سفر ختم ہوا۔ تبھی وہ لڑکا اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا۔ حدید یار تم یہاں بیٹھ جاؤ۔ پتہ نہیں کیوں وہ میرے پاس سے اٹھ کے چلا گیا اور حدید بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے اٹھتی پروفیسر آ چکے تھے، اس لیے مجھے واپس بیٹھنا پڑا۔ پروفیسر نے بورڈ پہ سوری لکھا دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ کس کی حرکت ہے، مگر کوئی نہیں بولا۔ وہ اپنا لیکچر دینے لگے۔ میں نوٹ بک پہ ضروری پوائنٹ نوٹ کر رہی تھی جب حدید نے اپنی نوٹ بک پہ سوری لکھ کر میری نوٹ بک کے اوپر رکھ دی۔ میں نے تیکھی نظر سے اسے دیکھا۔ وہ سامنے دیکھنے لگا۔ میں نے نوٹ بک پیچھے کر دی۔ اس نے پھر سے کچھ لکھ کے نوٹ بک میرے سامنے رکھ دی۔ کیسے مانو گی؟ بتا دو، کان پکڑ لوں اپنے؟ میں نے برجستہ اس کی طرف دیکھا تو اپنے کان پکڑا تھا۔ میری جان نکلی۔ اگر پروفیسر کی نظر پڑ جاتی تو کیا سوچتے میرے بارے میں؟ میں نے دھیرے سے کہا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز کان چھوڑیں اپنے۔ کہنے لگا پہلے مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا پلیز حدید میرا تماشا مت بنائے۔ اس نے اپنے کان چھوڑ دیا۔ جیسے ہی کلاس ختم ہوئی میں کلاس سے باہر نکل گئی۔ دوبارہ میں نے اسے موقع ہی نہیں دیا کہ وہ میرے پاس آئے۔ رات کو شادی کا فنکشن تھا، مجھے استقبال کے لیے کھڑے ہونا پڑا۔ بارات بھی آ چکی تھی۔ وہ عارف بھائی کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں نے بس ایک نظر ڈال کے ہٹا لی۔ نکاح کے بعد دودھ پلائی کی رسم پر میں عارف بھائی کے سامنے بیٹھ گئی۔ دودھ کا گلاس انہیں پکڑایا تو حدید ان کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ فوراً سے گلاس پکڑ لیا۔ بھائی اس پہ میرا حق ہے، کیونکہ سنا ہے یہ دودھ کنوارے پیتے ہیں تو من پسند بیوی ملتی ہے۔ عارف بھائی کہنے لگے پھر پیسے بھی تم ہی دے دینا بچو، پھر من پسند بیوی ملے گی۔ عارف بھائی کی بات پہ سب ہنسنے لگے۔ میں نے کہا عارف بھائی یہ میں نے آپ کے لیے تیار کیا ہے، کسی اور کے لیے نہیں، اس لیے کسی اور کا اس پر حق نہیں ہے۔ میں نے بھی اسے سنایا تھا۔ کہنے لگا یہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے روحا؟ دودھ میں ڈرائی فروٹ ڈال کے میں نے پکا کے ٹھنڈا کیا تھا، پورا 1 گھنٹہ لگا کے۔ میں نے کہا جی ہاں، لائے مجھے پکڑائیں ادھر، یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اس نے گلاس پیچھے کر لیا۔ دیکھیں بھائی کی جیب بالکل خالی ہے، پیسے میرے پاس ہیں، اگر آپ مجھ سے کمٹمنٹ کر لیں تو فائدے میں رہیں گی۔ میں نے کہا جی نہیں، آپ گلاس واپس کریں۔ اس نے گلاس مجھے دے دیا۔ میں نے عارف بھائی کو گلاس پکڑا دیا۔ انہوں نے بمشکل ایک ہی گھونٹ لیا تھا، باقی کا گلاس حدید نے پکڑ لیا اور اسی نے پی لیا۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور عارف بھائی سے کہا نکالیں 50,000۔ وہ کہنے لگے میری تو جیب بالکل خالی ہے، چاہے تو دیکھ لو، 10 روپے بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو پتہ تھا کہ آپ کی ایک عدد سالی بھی ہے، نکالیں پیسے۔
انہوں نے حدید کی طرف دیکھا، کہنے لگے تم کیوں چپ ہو، بات کرو اب۔ میں نے کہا جی نہیں، اور کوئی بیچ میں نہیں بولے گا، آپ بات کریں مجھ سے۔ عارف بھائی کہنے لگے اچھا ایسے کرو 10,000 لے لو، اتنے کافی ہیں۔ میری والدہ نے بھی کہا کہ بیٹا تم جتنے دو گے خوشی سے روحا لے لے گی، اس لیے پھر میں نے بھی زیادہ بحث نہیں کی۔ حدید نے جیب سے بٹوا نکالا، کہنے لگا آپ نے بہت گھاٹے کا سودا کر لیا روحا، قسم سے مجھ سے کمٹمنٹ کرتی تو فائدے میں رہتی۔ میں نے کہا اچھا آپ کیا کرتے، 50,000 دے دیتے مجھے۔ کہنے لگا آپ مانگ کے تو دیکھتی۔ جان بوجھ کے بھرم دکھا رہا تھا۔ میں نے کہا باقی کا سارا دودھ تو آپ نے ہی پیا تھا کہ آپ کو آپ کی من پسند بیوی مل سکے، تو دیں، کیا انعام ہونا چاہیے میرا؟ میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ مجھے کتنے پیسے دیتا ہے، لیکن اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ میری جان نکلی، سب ایک دم چپ ہو گئے، سب کی نظریں ہم دونوں پہ تھی۔ پھر کہنے لگا یہ بلینک چیک ہے، رقم خود لکھ لیجئے گا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چیک تھا۔ جب اس نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹایا تو چیک میرے ہاتھ میں تھا۔ سب لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا نہیں یہ آپ رکھ لیں، میں مذاق کر رہی تھی۔ لیکن میں مذاق نہیں کر رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کے بولا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ عارف بھائی نے جتنے دیے ہیں یہ کافی ہیں۔ میں نے وہ چیک عارف بھائی کو پکڑا دیا اور خود اسٹیج سے اتر گئی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن عجیب سا لگا۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی بھی ہو گئی۔ دانیہ مجھ سے گلے لگی تو رو رہی تھی، میری بھی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگی تمہیں بہت مس کروں گی۔ حدید کہنے لگا بھابھی اتنی ہی اداس ہو رہی ہیں اپنی بہن سے تو انہیں ساتھ لے جاتے ہیں تاکہ آپ کا دل لگ جائے۔ بہرحال میں واپس آ گئی، لیکن میں بے حد پریشان تھی۔ برا مجھے یہ لگ رہا تھا کہ سب کے سامنے اس نے میرا ہاتھ تھاما تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے ہاتھ میں چیک ہے، لیکن بظاہر یہی لگ رہا تھا جیسے میرے مانگنے پہ اس نے اپنا ہاتھ مجھے دے دیا ہو۔ اگلے روز میں یونیورسٹی نہیں گئی اور ولیمے پہ بھی میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا، حالانکہ لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد جب میں یونیورسٹی گئی اور پہلی کلاس ختم ہونے کے بعد میں کلاس سے باہر نکلی تو وہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا کب تک سوری کہنا پڑے گا؟ اتنی بھی بڑی بات نہیں تھی جتنا تم بڑا بنا رہی ہو۔ میں نے کہا آپ مجھے آپ کہا کریں، اور میں نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ مجھ سے سوری کریں، کیونکہ ہمارے بیچ میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ مجھے مناتے پھریں۔ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ کہنے لگا لیکن مجھے فرق پڑتا ہے۔ میں نے کہا میرا راستہ چھوڑو۔ کہنے لگا کہہ تو رہا ہوں سوری۔ اتفاق تھا کہ اس وقت کوریڈور میں زیادہ رش نہیں تھا، نہ ہونے کے برابر تھا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا کہا ہے نا سوری، سمجھ میں نہیں آتا تمہیں؟ اس بار اس کا لہجہ کافی سخت تھا، آنکھوں میں پتہ نہیں کیا تھا۔ پہلی بار مجھے ڈر لگا۔ میں نے کہا پلیز حدید میرا بازو چھوڑیں۔ پھر فوراً سے اس نے میرا بازو چھوڑ دیا۔ میں وہاں سے چلی گئی۔ میں اس شخص سے بات چیت بالکل چھوڑ چکی تھی، اور یہ بات اسے بھی اچھے طریقے سے پتہ چل چکی تھی۔ دانیہ بہت خوش تھی۔ شادی کے فوراً بعد وہ دونوں اپنے ہنی مون ٹرپ پہ چلے گئے۔ میں بھی اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ گھر آتی تو گھر کے کاموں میں لگ جاتی۔ کئی کالز حدید کی آتی تھیں، لیکن میں نے ایک بھی نہیں اٹھائی۔ ایک مہینے بعد دانیہ ملنے آئی۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ کس کے ساتھ آئی ہو؟ کہنے لگی حدید گاڑی میں ہے، وہ بس مجھے چھوڑنے آیا تھا۔ تبھی حدید چھوٹا سا بیگ لے کے اندر آیا۔ کہنے لگا بھابھی آپ کا سامان۔ میری والدہ کہنے لگی بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا بس آفس جاؤں گا، بھائی نے کہا تھا کہ بھابھی کو میکے چھوڑ کے آنا۔ میری والدہ کہنے لگی اچھا بیٹھو تو صحیح، چائے پی کے جانا۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا۔ میں نے اپنا رخ بدل لیا۔ کہنے لگا نہیں بس چلوں گا۔ چند دن گزرے تو دانیہ کا فون آیا۔ مجھ سے کہنے لگی میری ساس اور سسر دونوں عمرے پہ گئے ہیں اور میں امید سے ہوں۔ میں نے کہا بہت بہت مبارک ہو تمہیں۔ کہنے لگی آج کل طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، کیا تم چند دن کے لیے آ سکتی ہو؟ میں نے کہا میں ضرور آ جاتی، لیکن تمہیں پتہ ہے میری پڑھائی کا کتنا برڈن ہے، اور پھر امی بھی اکیلی ہوتی ہیں۔ کہنے لگی امی سے بات ہو گئی ہے، صرف کچھ دنوں کے لیے، اور پھر عارف بھی کوئی نہ کوئی ملازمہ کا انتظام کر ہی لیں گے، کیونکہ ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ بتایا ہے، اور گھر کے ہر کام کے لیے ملازمہ ہے، بس کھانا بنانے کے لیے کوئی نہیں ہے۔
تب تک میری ساس بھی واپس آ جائیں گی تو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی۔ پیچھے سے آواز آئی بھابھی میں لینے چلا جاتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو تم کسی کو مت بھیجنا، میں بابا کے ساتھ آ جاؤں گی۔ کہنے لگی بابا کو کیوں پریشان کرنا، 10 بجے وہ دکان سے آئیں گے پھر تمہیں یہاں چھوڑنے آئیں گے، حدید آ جائے گا تمہیں لینے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ 20 سے 25 منٹ کے بعد وہ میرے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ میری والدہ کہہ رہی تھی جلدی کرو اور دیکھو بہن کا خیال رکھنا۔ میں نے کہا اچھا رکھوں گی، کس لیے جا رہی ہوں، آپ کی بیٹی کا خیال رکھنے ہی جا رہی ہوں۔ جب مجھے بیگ میں کتابیں رکھتے دیکھا تو کہنے لگی اب تم کیا وہاں سے یونیورسٹی جاؤ گی؟ میں نے کہا امی میں اس کا خیال رکھوں گی لیکن میں کلاس نہیں چھوڑوں گی۔ بہرحال جب میں اپنا سامان لے کے باہر آئی تو وہ گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگائے ہمارے ہی مین گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی جلدی سے میری طرف بڑھا، کہنے لگا بیگ دو میں رکھ دیتا ہوں۔ میں نے بیگ چھوڑ دیا، اس نے بیگ اٹھا کے ڈکی میں رکھ دیا، خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا اور برابر والا لاک کھول کے دروازہ کھول دیا۔ میں اس دروازے کے پاس گئی، دروازہ بند کیا اور پچھلی نشست کا دروازہ کھول کے بیٹھ گئی۔ گاڑی کچھ ہی آگے گئی تھی کہ اس کی سپیڈ ہلکی ہو گئی، حالانکہ مین روڈ پہ اتنا رش بھی نہیں تھا، گاڑی ایک نارمل سپیڈ سے چل سکتی تھی۔ منہ میں چنگم لیے وہ بڑی آرام سے گاڑی چلا رہا تھا، اتنی آہستہ کہ اس سے زیادہ تیز میں پیدل چل سکتی تھی۔ میں نے کہا آپ گاڑی کچھ تیز چلا سکتے ہیں؟ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا حدید میں آپ سے کہہ رہی ہوں آپ گاڑی تھوڑا تیز چلا سکتے ہیں؟ اس نے تب بھی کوئی جواب نہیں دیا، ماتھے پہ بل ڈالے بالکل سلو موشن میں گاڑی چلا رہا تھا۔ میں نے کہا میں دیواروں سے بات نہیں کر رہی ہوں، آپ سن رہے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ لیکن اس نے تب بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا لیکن وہ لاک تھا، اور ویسے بھی گاڑی میں اے سی چل رہا تھا، کھڑکیاں شیشے بند تھے، شاید اس نے چابی سے سب کچھ لاک کیا تھا۔ اس گاڑی میں کوئی ایسا سسٹم تھا کہ جب تک وہ نہیں چاہتا نہ کھڑکیاں کھلتی اور نہ لاک۔ میں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ میں نے کہا میں واپس گھر جانا چاہتی ہوں، ایسے کریں آپ مجھے واپس گھر چھوڑ دیں۔ وہ سامنے شیشے سے مجھے دیکھ رہا تھا، میں گھبرا رہی تھی، ڈر رہی تھی۔ اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی اسپیڈ سے گاڑی چلاتے چلاتے وہ دانیہ کے گھر تک لے کے آیا۔ مین دروازے کے پاس جا کر اس نے ہارن نہیں دیا، پلٹ کے میری طرف دیکھا، کہنے لگا میں نے 1 گھنٹہ تمہاری باتوں کا جواب نہیں دیا، اور کتنا برا لگا نا تمہیں، کتنا خوف آیا، تم کتنی پریشان ہو گئی، 1000 وسوسے تمہیں پریشان کرنے لگے، ڈرانے لگے۔ اور تمہیں پتہ ہے پچھلے کئی مہینے سے تم میری کسی بات کا جواب نہیں دیتی، جس کیفیت سے تم 1 گھنٹہ گزری ہونا روحا، میں پچھلے چند ماہ سے گزر رہا ہوں۔ میرے خیال سے اب تم بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہو۔ یہ کہہ کے اس نے ہارن بجایا، چوکیدار نے دروازہ کھولا، اس نے گاڑی پورچ میں کھڑی کر دی اور گاڑی کے لاک بھی کھول دیے۔ میں نے دروازہ کھولا اور سیدھی اندر چلی گئی۔ دانیہ صوفے پہ ہی بیٹھی ہوئی تھی، چہرہ کافی مرجھا سا گیا تھا، پتہ نہیں کیوں لیکن میں اس کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ وہ کہنے لگی کیا ہوا تمہیں؟ تب تک حدید بھی میرا سامان لے کے اندر آ گیا تھا۔ مجھے خود نہیں پتا کہ میں کیوں رو رہی تھی۔ دانیہ کے پوچھنے پہ میں نے کہا ایسے ہی، 3 مہینے بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں نا، شاید اس لیے، بہت کمزور ہو گئی ہو تم۔ کہنے لگی اب بچہ پیدا کرنا اتنا آسان کام تو نہیں ہے نا، اوپر سے پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ڈاکٹر نے بولا ہے کہ بیڈ ریسٹ کرو، احتیاط کرو۔ بہرحال تم بیٹھو، چائے میں حدید سے کہہ کے تمہیں بنوا دیتی ہوں، چائے پیو پھر ہم کمرے میں جا کے خوب باتیں کریں گے۔ میں نے کہا نہیں مجھے چائے نہیں پینی۔ کہنے لگی کیوں نہیں پینی؟ تم تو شام کو چائے پیتی ہو اور ہماری یہی بات طے ہوئی تھی کہ مل کے چائے پیئیں گے، باتیں کریں گے۔ پھر حدید سے کہنے لگی تم 2 کپ چائے بنا دو گے؟ کہنے لگا کیوں نہیں، 3 کپ بناؤں گا، تینوں مل کے باتیں کریں گے۔ آج میں آفس نہیں جا رہا، آپ کا شوہر میرا بڑا دماغ کھاتا ہے۔ دانیہ ہنسنے لگی، کہنے لگی عارف کے سامنے تمہاری زبان نہیں کھلتی، پیچھے سے کتنا چپڑ چپڑ بولتے ہو، میرے کان کھا جاتے ہو۔ وہ دانیہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ تو پھر میرے بارے میں بھی سوچا کریں نا، کوئی ایسا انتظام کر دیں جس کے میں کان کھایا کروں۔
دیکھ مجھے رہا تھا۔ دانیہ کہنے لگی ہاں یاد آیا روحا، بھائی کون سی لڑکی ہے تمہاری کلاس میں جس نے میرے دیور کو اپنی محبت میں پاگل سا کر دیا ہے؟ بات کچھ ایسی تھی کہ بے ساختہ میری نظریں حدید کی طرف ہوئیں۔ پتہ نہیں کیا بتایا تھا اس نے دانیہ کو۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتی، میں وہاں پڑھنے جاتی ہوں۔ کہنے لگی ارے ایک ہی کلاس میں تو پڑھتے ہو تم دونوں، اب بتاؤ نا تاکہ میں اس کا انتظام کروں۔ کہتا ہے شادی اپنی پسند سے کروں گا اور کروائیں گی آپ، پھر کہتا ہے کہ اس کی کلاس میں ایک لڑکی ہے مغرور سی نک چڑی سی اور یہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ منہ نہیں لگاتی۔ ارے اگر ایسی کوئی لڑکی ہے تو سمجھاؤ اسے، اتنا ہینڈسم میرا دیور ہے، کوئی بھی لڑکی اس کی دیوانی ہو سکتی ہے۔ کہنے لگا بھابھی یو آر گریٹ، کیا آپ کو میں اتنا ہینڈسم لگتا ہوں؟ ورنہ اسے تو ایک آنکھ اچھا نہیں لگتا، مجھے دیکھتے ہی اپنا رخ بدل لیتی ہے۔ بات دانیہ سے کر رہا تھا، دیکھ مجھے رہا تھا۔ اس کی نظروں کا تعقب کرتے ہوئے دانیہ نے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا چائے نہیں پلائی تم نے؟ تم چائے پلواؤ نا، بور کیوں کر رہی ہو؟ میری بات سن کے وہ فوراً سے کھڑا ہو گیا اور کچن میں چلا گیا۔ میں نے کہا اب یہ بیگ کہاں رکھوں؟ کہنے لگی یہ بالکل سامنے میرا کمرہ ہے اور اس کے برابر والا کمرہ گیسٹ روم ہے، وہاں رکھ لو۔ میں اس کمرے میں چلی گئی۔ وہاں سائڈ ٹیبل پر ایک گلاب کے پھولوں کا بوکے رکھا ہوا تھا اور اوپر ایک بڑا سا کارڈ تھا جس پہ فار سم ون اسپیشل لکھا ہوا تھا۔ میں سائڈ ٹیبل کے پاس آئی، وہ کارڈ پکڑ کے کھولا تو لکھا تھا The true joy of life is not in having everything, but in having someone special who understands your silence, accepts your flaws, and forgives your little mistakes without punishing you. Instead, they love you enough to help you grow. That's what makes them truly special. میں نے گہری سانس لی۔ شاید میری جگہ کوئی رومانس پسند لڑکی ہوتی تو اس وقت ہواؤں میں اڑ رہی ہوتی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے فرق نہیں پڑا۔ شاید مجھے ایسے لڑکے امپریس نہیں کرتے تھے، فضول سے لگتے تھے۔ میں نے وہ کارڈ وہیں رکھ دیا، اپنا بیگ کھولا، کپڑے سامنے الماری کے کبرڈ میں رکھ دیے، اپنی کتابیں وہاں پہ رکھے رائٹنگ ٹیبل کے اوپر رکھ دی۔ فریش ہو کر جب میں باہر آئی تو چائے تیار تھی، بلکہ چائے کے ساتھ اور بھی بہت کچھ تھا۔ دانیہ کہنے لگی تم تو کافی سگڑ شوہر بن سکتے ہو۔ وہ کہنے لگا ویسے آج کل نا مجھ جیسے لڑکوں کی ڈیمانڈ بہت ہے، محبت کرنے والا شوہر، کیئر کرنے والا شوہر، اور ساتھ میں بیوی کی ہیلپ بھی کر دے، لیکن لوگوں کو قدر ہی نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ کیا چاہتے ہیں۔ دانیہ کہنے لگی تم اس لڑکی کا نمبر مجھے دو، میں بات کر لیتی ہوں۔ وہ کہنے لگا ہاں جیسے میں مانگوں گا اور وہ نمبر دے دے گی۔ اتنی بے وقوف تھوڑی ہے، بہت عقل مند لڑکی ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں وہ مجھے کسی بک شاپ پر ملے گی اور میں بہانے سے اسے کہوں گا کہ میں تمہارا دور کا کچھ لگتا ہوں اور اپنا نمبر مجھے دے دو، تو وہ اپنا چشمہ ناک سے اوپر کرے گی، تھوڑی سی تفتیش کرنے کے بعد مجھے اپنا نمبر دے دے گی۔ پھر میری طرف دیکھنے لگا، پھر دانیہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگا ارے نہیں بھابھی، ایسی لڑکیاں نایاب ہوتی ہیں، وہ آج کل میسر نہیں آتی۔ ہاں اگر کسی کو آ جائیں تو اس کی قسمت کھل جائے گی۔ میں نے چائے کا کپ اٹھایا اور چائے پینے لگی۔ چائے پینے کے بعد رات کا کھانا بنانے لگی۔ باہر صوفے پہ بیٹھی دانیہ کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ حدید سے ہی باتیں کر رہی تھی، ایسے جیسے کوئی نند بھاوج آپس میں باتیں کرتے ہیں یا پھر دو سہیلیاں۔ یوں تو دانیہ کی ایک نند بھی تھی لیکن شادی شدہ تھی۔ میں نے رات کا کھانا بنایا، عارف بھائی بھی آ چکے تھے۔ آتے ہی انہوں نے حدید کے کان کھینچے، آفس کیوں نہیں آئے؟ کہا تھا نا روحا کو گھر چھوڑ کے سیدھا آفس آنا۔ وہ کراہنے لگا، بھائی کان تو چھوڑیں، بہرا ہو گیا تو رشتہ بھی اچھا نہیں ملے گا۔ دانیہ ہنسنے لگی، عارف چھوڑ بھی دے، میرے بھائی کے پیچھے کیوں ہاتھ دھو کے پڑے رہتے ہیں؟ خیر ہے اگر اس نے ایک دن کی چھٹی کر لی تو۔ عارف بھائی نے کان چھوڑ دیا، کہنے لگے آج کل اس کا دل کام پہ نہیں لگتا، پتہ نہیں کہاں دھیان رہتا ہے، پہلے تو جھٹ پٹ کر لیتا تھا سب کچھ۔ وہ کہنے لگا عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ آدمی ہم بھی کام کے تھے۔
میں ٹیبل پہ کھانا لگا چکی تھی۔ حدید کہنے لگا، بھائی یاد کریں، یہ وقت تو آپ پہ بھی آیا تھا جب آپ کی منگنی ہوئی تھی۔ بابا آپ کو کہتے کچھ تھے، آپ کرتے کچھ تھے، سوئے سوئے دانیہ دانیہ پکارتے تھے۔ وہ نظریں چرانے لگے اور دانیہ کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ عارف بھائی کچھ خفت میں مبتلا ہوئے، کہنے لگے ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال 3-4 دن میں نے وہیں گزارے۔ دانیہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ کچھ دنوں میں ملازمہ کا انتظام بھی ہو چکا تھا۔ میں واپس گھر آ گئی۔ آخری سال میرا یونیورسٹی میں رہ گیا تھا جب میری ماں کو میرے رشتے کی فکر لاحق ہو گئی۔ حالانکہ میں کہہ چکی تھی کہ مجھے آگے جاب کرنی ہے، یہ میری دلی خواہش ہے، لیکن وہ کہنے لگی کہ جاب کا کیا ہے، تمہاری شادی کر دیتی ہوں، بعد میں اپنے شوہر سے پوچھ کے جو کرنا ہے کرتی رہنا۔ دانیہ کے ہاں بیٹا ہوا تھا اور بہت پیارا تھا۔ چند روز میں اس کے پاس ہاسپٹل میں ہی رکی تھی۔ اس کی ساس بھی اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ عمیر جب 4 ماہ کا ہوا تو دانیہ چند روز کے لیے رہنے آئی۔ انہی دنوں مجھے دیکھنے کے لیے بھی چند لوگوں نے آنا تھا۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ شام کو چائے کے ساتھ کچھ اور بھی بنا لینا۔ دانیہ کہنے لگی، امی کس نے آنا ہے؟ میری والدہ کہنے لگی، روحا کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، اچھی فیملی ہے۔ یہ سن کے وہ کچھ چپ سی ہوئی۔ میں کچن میں جا چکی تھی۔ شام کی چائے پر ان لوگوں نے کافی اچھے طریقے سے مجھ سے بات کی۔ لڑکا بھی ساتھ آیا تھا۔ ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ جیسے میں انہیں پسند آ چکی ہوں۔ بہرحال جیسے ہی وہ لوگ گئے، دانیہ کہنے لگی، روحا تم سے ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھو۔ میں نے عمیر کو گود میں پکڑ رکھا تھا۔ کہنے لگی، تمہیں حدید کیسا لگتا ہے؟ میں نے کہا وہ مجھے کیسا بھی نہیں لگتا۔ پھر کہنے لگی، وہ تمہیں بہت پسند کرتا ہے۔ میں نے کہا تو میں کیا کروں؟ میں اسے پسند نہیں کرتی۔ دانیہ کہنے لگی، برائی کیا ہے اس میں؟ میں نے کہا کوئی برائی نہیں ہے، بنا برائی کے بھی کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں اچھے نہیں لگتے۔ کہنے لگی، لیکن وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں نے کہا لیکن میں تو نہیں کرتی نا۔ دانیہ کہنے لگی، تو پھر تم کیا کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں کسی سے بھی محبت نہیں کرتی۔ وہ کہنے لگی، جب انسان کسی سے محبت نہ کرے تو اپنا آپ اس کے حوالے کر دینا چاہیے جو آپ سے محبت کرتا ہو، کیونکہ وہ آپ کی بہت قدر بھی کرے گا۔ میں نے کہا میں حدید کے موضوع پر بات کرنا ہی نہیں چاہتی۔ یہ کہہ کے میں نے عمیر کو گود میں پکڑا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ دانیہ رکنے آئی تھی لیکن پھر رکی نہیں۔ شام کو ہی اس نے حدید کو کہا کہ واپسی پر اسے گھر لے جائے۔ میرے پاس ہی بیٹھی تھی، باتیں کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، بھابی آپ نے میرا کام کیا؟ میں اس کے برابر میں ہی بیٹھی تھی اس لیے سن رہی تھی۔ دانیہ کہنے لگی، میں گھر آ کے تمہیں بتاؤں گی۔ وہ کہنے لگا، یہاں میری جان پر بنی ہوئی ہے اور آپ کو انتظار کروانے کی پڑی ہوئی ہے۔ دانیہ نے فون بند کر دیا۔ 1 گھنٹے کے بعد حدید کے ساتھ عارف بھائی بھی آئے تھے۔ کچھ دیر بیٹھ کے کھانا کھا کے واپس گئے تھے۔ چند روز گزر چکے تھے لیکن رشتے والوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حالانکہ جانے سے پہلے وہ کہہ کے گئے تھے کہ ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے اور ہم آپ کو اپنے گھر ضرور بلائیں گے، لیکن 8 دن گزرنے کے بعد بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ رشتے والی نے کہا کہ لڑکے نے انکار کر دیا ہے۔ حالانکہ مجھے ایسا لگتا تو نہیں تھا کیونکہ مجھے تو وہ بہت مسکرا کے دیکھ رہا تھا۔ بہرحال مجھے اس چیز سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرے آخری سیمسٹر کے پیپر شروع ہو چکے تھے۔ جب میں یونیورسٹی گئی تو میں نے حدید کو بڑے غصے میں دیکھا۔ مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے جان سے مار ڈالے گا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ نہ اس نے مجھ سے کوئی بات کی، نہ مجھے کچھ کہا۔ لیکن ایسا ایک بار نہیں ہوا۔ میرے پیپر ختم ہو چکے تھے۔ اس کے بعد بھی میرے 2-3 رشتے آئے، لیکن جو بھی آتا پہلے تو یہی کہہ کے جاتا کہ ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے، لیکن پھر واپس پلٹ کے نہیں آتا تھا، انکار سننے کو ملتا تھا۔ ایک بار میری یونیورسٹی کی ایک دوست نے کہا کہ میں اسے پسند ہوں اور وہ اپنے بھائی کا رشتہ لانا چاہتی ہے۔ وہ لوگ بھی رشتہ لے کے آئے، حالانکہ اس کی والدہ یہ کہہ کے گئی تھی کہ ہماری طرف سے رشتہ پکا سمجھیں۔ لیکن پھر حمیرہ نے مجھے فون کر کے کہا کہ اس کا بھائی نہیں مان رہا، حالانکہ پہلے اس نے کہا تھا کہ میرا بھائی تمہیں 1-2 بار دیکھ چکا ہے، تم اسے پسند ہو اور ہم اسی کی خواہش پہ تمہارے گھر آنا چاہتے ہیں۔ مجھے
کہیں نہ کوئی گڑبڑ ضرور لگ رہی تھی۔ میں نے کہا حمیرہ میں ایک بات پوچھوں تم سے؟ کہنے لگی ہاں پوچھو۔ میں نے کہا سچ سچ بتاؤ وجہ کیا ہے؟ وہ بہانے بنانے لگی۔ میں نے کہا دیکھو میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، لیکن کوئی تو وجہ ہے۔ کل تک تمہارا بھائی مجھے پسند کرتا تھا اور اس کے کہنے پہ تم آئی تھی۔ کہنے لگی ایکچولی سعد نے بتایا تھا کہ ایک نوجوان ہے جس نے اسے دھمکی دی ہے کہ اگر سعد نے رشتے کے لیے حامی بھری تو وہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ میں نے کہا اچھا، تم بس میرا ایک کام کر دو، اپنے بھائی سے کہنا کہ اس لڑکے کو فون کر کے یہ کہہ دے کہ اس نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے اور وہ اس کا جو بگاڑنا چاہتا ہے بگاڑ لے، اور ایک ایڈریس اسے سینڈ کر دیں کہ یہاں آ کے اس سے بات کرے۔ حمیرہ کہنے لگی میں ایسا کیوں کہوں؟ میں نے کہا میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ شخص ہے کون، کیونکہ انکار کرنے والا تمہارے بھائی کا پہلا رشتہ نہیں ہے۔ بہت سارے رشتے آئے ہیں جنہیں میں اچھی لگتی تھی، یہاں سے جاتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے، لیکن واپس پلٹ کے نہیں آتے۔ یقیناً یہ دھمکی صرف تمہارے بھائی کو ہی نہیں ملی، اور بھی بہت سے لوگوں کو ملی ہوگی۔ مجھے دیکھنا ہے کہ وہ کون ہے۔ بائی گاڈ تمہارے بھائی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ میرے دل میں کہیں نہ کہیں اس بات کا یقین تھا کہ یہ حرکت کرنے والا بس ایک ہی شخص ہو سکتا ہے۔ حمیرہ نے میری بات مان لی۔ میں اس مطلوبہ جگہ پہ پہنچ گئی۔ وہ ہوٹل کا ایک کمرہ تھا جہاں میں پہلے سے چھپی ہوئی تھی، اور حمیرہ کا بھائی بھی وہیں موجود تھا۔ حمیرہ بھی میرے ساتھ اسی کمرے سے منسلک گیلری میں تھی۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھلا تو وہی تھا، حدید۔ وہ اندر آیا، دروازہ بند کیا، سعد سے کہنے لگا تمہیں شرافت کی زبان سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ جب میں نے کہا تھا انکار کر دو تو انکار کیوں نہیں کیا؟ یہ کہہ کے اس نے جیب سے پسٹل نکال لی۔ سعد بری طرح سے گھبرا گیا، لیکن میں فوراً سے گیلری سے کمرے میں آئی اور اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ مجھے دیکھ کے اس کے ہوش اڑے تھے۔ میں نے بندوق اس کے ہاتھ سے پکڑ کے زمین پہ پھینکی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا، اور اس کے بعد اس نے